مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ نئی باتیں بتائیں گے جو کم لوگوں کو صحیح سے علم ہوگا۔ جن کو علم وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں آج نئی چیزوں کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ 7 ستمبر تاریخ انسانی میں یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ 7 ستمبر 622 وہ دن ہے جب مکہ کے سارے قبائل نے اپنے سارے اختلافات بھلا کر مکہ کی حکومت کے پارلیمنٹ دارالنوا سے یہ فیصلہ کروایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر وہ خود کو صابی بولتے ہیں اور اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں تو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کے اس مذہبی فیصلے کو قبول نہیں کیا کیونکہ مذہب خدا کی طرف سے آتا ہے اور کسی بھی دنیاوی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب میں دخل اندازی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو مسلمان کہنا بند نہیں کیا۔ ہاں، اپنی حکومت کے خلاف جلوس، بائیکاٹ، پتھر بازی، آگ زنی، دہشت گردی، بغاوت وغیرہ کچھ نہیں کیا۔ اچھا، پھر کیا ہوا، کچھ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، مکے میں ایک مسلمان کی طرح رہے اور کفار مکہ کے مظالم کو برداشت کرتے رہے۔ مکہ کے اوباش حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ننگے سینے پر کودتے تھے اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے تھے، اور جب مظالم برداشت کے باہر ہو گیا تو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لیا، اور نہ ہی خود کو مسلمان کہنا چھوڑا اور نہ ہی اپنے ملک سے بغاوت کی۔ اچھا، پھر کیا تاریخ نے پھر خود کو دہرایا؟ آج بھی ویسے مظالم نظر آتے ہیں؟ کیا کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، تاریخ نے پھر خود کو دہرایا۔ 1352 سالوں بعد 7 ستمبر 1974 میں مسلمانوں کے 72 فرقوں نے اپنے سارے اختلافات اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز حضرت اقدس مسیح موعود مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کے خلاف پاکستان کی اسمبلی سے دارالنبوہ کے فیصلہ کی تجدید کروائی اور فیصلہ کیا کہ احمدی مسلمان خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے ہیں اور تبلیغ نہیں کرتے ہیں تو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ احمدیوں نے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہا، کچھ بتا سکتے ہیں؟ پاکستانی احمدی مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر 2 اسوہ کو قبول کیا، نہ تو خود کو مسلمان کہنا چھوڑا اور نہ ہی اپنے ملک اور حکومت کے خلاف جلوس، بائیکاٹ، پتھر بازی، آگ زنی، دہشت گردی، بغاوت وغیرہ کیا۔ ہاں، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کفار مکہ کی طرح کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اسوہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے نہ جانے کتنے احمدی مسلمان شہید ہو گئے، اور جب حالات بد سے بدتر ہوتے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے پاکستان سے ہجرت کر لی، کیونکہ ان حالات میں خلافت پاکستان میں رہ کر اپنا کام کر نہیں سکتی تھی، اور اس طرح دنیا نے پاکستانی احمدی مسلمانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو بڑے شان سے پورا ہوتے دیکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان 73 فرقوں میں منتقسم ہو جائیں گے، جو سب جہنم میں جائیں گے مگر ایک کے جو ناجی فرقہ ہوگا۔ پوچھنے پر بتایا کہ ما انا الیہ الیوم، وہ صحابی کے وہ فرقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی راہ پر ہوگا۔ آپ کسی بھی صحابی کی سیرت کا موازنہ پاکستان کے احمدی مسلمان سے کر لیں، وہ کلمہ، نماز، قرآن پڑھنے پر، خود کو مسلمان کہنے پر وغیرہ پر ظلم و بربریت کا شکار بنتا ہے، اور یہ موازنہ پڑھے لکھے باشعور مسلمانوں کو 2 پیغام دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ 1. پاکستانی حکومت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ چارٹر، جو اسلامی حکومت کا پہلا فیصلہ تھا، سبھی لوگوں کو مذہبی آزادی دینی تھی، مگر اس نے کفار مکہ کی حکومت کے پارلیمنٹ دارالنبوہ کے فیصلے کی اتباع کی اور خدا بن کر خدا کے مذہب کا فیصلہ کیا۔ 2. اس فیصلے کے خلاف جو رد عمل جماعت احمدیہ مسلم پاکستان کا تھا اور ہے، وہ انہیں ما انا علیہ الیوم و صحابی ہونے کا بابلند اعلان کر رہا ہے۔ جی بالکل، جو مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ایمان رکھتے تھے
وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارت شدہ ناجی فرقہ جماعت احمدیہ مسلم کو تسلیم کر ہی رہے تھے، مگر 7 ستمبر 1974 کے فیصلے نے عام مسلمانوں کی آنکھیں بھی کھول دی۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ پاک لوگ پاک لوگوں سے ہی ملتے ہیں اور ناپاک ہمیشہ ناپاکوں سے مذہبی گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔ مکے کے سارے کافر قبائل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گٹھ جوڑ کیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کے 72 فرقوں نے جماعت احمدیہ مسلم کے خلاف گٹھ جوڑ کیا۔ جی بالکل، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف ایک فرقے کو جنتی فرما رہے ہیں، اس لیے ان 72 فرقوں میں اگر کوئی جنتی فرقہ ہوتا تو کیا وہ جہنمی فرقوں سے مذہبی گٹھ جوڑ کرتا؟ کیا پاک ہو ناپاکوں سے مذہبی گٹھ جوڑ کرتی ہے؟ پس 7 ستمبر 1974 وہ دن ہے جب مولوی حضرات نے خود دنیا کو دیکھا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کے مطابق 72 جہنمی فرقے کون ہیں۔ ہر ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول مانتا ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ دوڑ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بدل ہی نہیں سکتا ہے۔ کسی مولوی اور کسی حکومت اور کسی ملک کو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ جن 72 فرقوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی قرار دے دے اسے وہ جنتی بنا سکے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ ہے کہ 73 فرقے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو میرا یہی کویسچن تھا آپ سے کہ وہ اس فرقے کی تلاش ہم کیسے کریں گے؟ یہ بھی آپ کو غلط بتایا گیا۔ اچھا جی اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ فرقہ کوئی جنت میں جائے گا۔ صحیح۔ صرف ابو داؤد میں حدیث یہ ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک حق پر ہوگا، اسے فرقہ نہیں کہا گیا، اسے کہا گیا وہ جماعت ہے۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر عقائد اور نظریات کو لے کے چلتے ہیں۔ بس اے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور فرزند جلیل حضرت اقدس مسیح موعود مرزا صاحب علیہ السلام کو آن حضور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نبی تسلیم کرنے والوں، جس طرح کسریٰ نے اپنے ملک کی ایک بوری مٹی دے کر فارس کی حکومت کو مسلمانوں کے جھولی میں ڈال دیا تھا، آن ایسے ہی 7 ستمبر 1974 کے دن 72 فرقوں نے تمہارے خلاف مذہبی گٹھ جوڑ کر کے اقرار کر لیا کہ وہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار کے مطابق جہنمی فرقے ہیں۔ جی بالکل، پس دنیا کے 215 سے زائد ممالک کے کروڑوں احمدی مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے گیت گاؤ، شکر کے سجدات بجا لاؤ، خوشیوں اور مسرتوں کے دف بجاؤ، اتنے زور سے نعرہ تکبیر بلند کرو کہ مادرزاد بہرے بھی سننے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی بڑے شان سے پوری ہوئی، مسلمان 73 فرقوں میں منتقسم ہوئے اور 72 فرقوں نے متفقہ طور پر دیکھا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انذار والے جہنمی فرقے ہیں، اور تم وہی فرقہ ہو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجی فرقہ کہا ہے، اور جسے یہ تاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنا دے، کسی ماں نے وہ بچہ جنا ہی نہیں، اور دنیا میں کوئی ایسی حکومت ہے ہی نہیں جو یہ تاج چھین سکے۔ جی بالکل صحیح کہا، اور اے پاکستان کے مظلوم احمدی مسلمانوں، مبارک ہو مبارک ہو، تم نے تو اپنے امن سے خود ما انا علیہ الیوم و الصحابی میں شامل کر لیا ہے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے آخری کلام قرآن پاک کے مطابق حضرت آسیہ والے مومن تو بن ہی چکے ہو، اور ہم پر یقین ہے کہ تم میں سے بہتوں نے حضرت مریمی صفات کے مومن بننے کا سفر شروع کر دیا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر چلنے والوں۔ تو یہ کچھ حقائق ہیں، کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں، اور یہ بہت لمیٹڈ ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ لمیٹڈ ہے، معاملہ اس سے بھی بہت آگے جا چکا ہے۔ تو اس کے ہوتے ہوئے اب مسلمانوں کے جو مطالبات ہیں، ہم تو اپنا موقف رکھ سکتے ہیں سامنے، ہم بس توجہ دلا سکتے ہیں، اور ہم نے قائم بالقسط، ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے حق کی گواہی دینی، نتائج سے بے پرواہ ہو کر۔ ان معاملات کے ہوتے ہوئے، ان حالات کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے پاس کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ احمدیوں سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنی شناخت کو ظاہر کریں، اپنی بلڈنگز کے اوپر احمدی لکھوائیں،
اپنے اداروں کے اوپر احمدی لکھوائیں، بھئی ان کی ٹوپی ایسی نہیں ہو سکتی، یہ جانور ذبح نہیں کر سکتے، یہ اذان نہیں دے سکتے. یہ مسلمان کیا رہے ہیں؟ ان کے پاس اپنے ان فضول اور دہشت گردی والے یہ بہیمانہ مطالبات کی دلیل کہاں سے آئی؟ قرآن و سنت سے. کیا منہ دکھائیں گے آپ خدا کو؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور آپ نے پوری نسل اجاڑ کے رکھ دی ہے. اور اب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ احمدیوں کو اپنے اداروں پر شناخت ریویل کرنی چاہیے تاکہ جو کوئی رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. آج اگر کسی ادارے کی باہر نیم پلیٹ لگی ہو گئی یہ احمدی ادارہ ہے، مسلمان اس کو چھوڑ دیں گے؟ مجھے ایک احمدی، بلکہ ایک احمدی نے کیا ساری دنیا جانتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کو چھپاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہماری جان مال محفوظ نہیں ہے. تو پچھلی قسط میں بھی ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ مسلمان، ان کی حکومت، ان کی ریاست اگر اتنی نااہل ہے، اتنی اپاہج مفلوج اور کمزور ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کو ان کی جان کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتی، تو یہ قانون فوراً سے پہلے ختم ہونا چاہیے. اور اگر آپ آسم بھائی یہ دیکھیں، پروسیکیوشن کو رول بیک کر کے بالکل اس کو کہیں پھینک دیں، اور کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ احمدیوں سے یہ مطالبہ کریں. جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے نا، ریاست کا کام کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی جان مال آبرو اور دیگر بنیادی انسانی حقوق کی تحفظ کرنا. ریاست کا کام لوگوں کے خلاف قانون سازیاں کرنا نہیں ہوتا. یہ پروسیکیوشن نہیں، یہ ریڈیکلز ہیں، یہ ریڈیکل اپروچ ہے. اور یہ وہی کیڑا ہے مسلمانوں کے علماء کے ذہن میں کہ جو منصب قاضی پر بیٹھے ہوئے تھے ان سے وہ چھن گیا دوسری جنگ عظیم کے بعد. وہ مسئلہ ان کو. اور یہ گفتگو، پتہ آپ نے ایک بہت دفعہ توجہ دلائی کہ یہ بیٹھ کے دلائل کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے، گفتگو کیوں نہیں کرتے، حالانکہ احمدیوں کے ساتھ گفتگو کرنا بڑا آسان کام ہے. ان کے دلائل بہت کمزور ہیں، بہت آسانی سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا. اس کا مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم حضرات یہ سوچتے ہیں کہ اگر احمدیوں کے ساتھ ہم نے ایک فیئر ڈائلاگ شروع کر دیا اس سے مسئلہ تو حل ہو جائے گا، لیکن لوگوں کو فیئر ڈائلاگ کی عادت پڑ جائے گی، یہ روایت پنپ جائے گی، پھر ہم پر بھی لوگ، پھر ہمیں یہ جو آپس کے اختلاف ہے نا، بریلوی دیوبندی شیعہ، یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. یہاں بھی پھر دلائل چلیں گے اور جیت علم کی ہوگی، ہم سب مٹی کی طرح بیٹھ جائیں گے. نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.